بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ بندہ کہ جو سکسیس فارمولہ اور اس طرح کی موٹیویشنل چیزیں، ٹریننگ والی چیزیں تلاش کرتا رہتا ہو، ان میں دلچسپی رکھتا ہو، وہ نیپولین ہل کے نام سے ضرور واقف ہوگا۔ نیپولین ہل جو ہے وہ بہت ہی شہرہ آفاق مصنف، اور ان کی کئی ایک تصانیف جو ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر مقبولیت حاصل کی۔ خاص کر ان کی ایک تصنیف تھی تھنک اینڈ گرو رچ۔ تھنک اینڈ گرو رچ نے بیسٹ سیلنگ کہہ لیں کہ وہ ریکارڈ قائم کیے۔ اوور آل بھی ان کی پالیسی جو ہے، نیپولین ہل صاحب کی جو پالیسی ہے اوور آل، ان کی جو فلاسفی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، وہ کمال کی، بہت شاندار رہی ہے۔ آج ہم نیپولین ہل کی جو فلسفی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے تھے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو کامیاب سے کامیاب تر انسان بناتی ہیں، اور اس انسان کو کہہ لیں کہ ایک بھرپور مزیدار پر لطف زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لائق بناتی ہیں۔ ہم اس اعتبار سے نیپولین ہل کی جو ساری کی ساری ریسرچ ہے، وہ چند ایک نقطوں کے اندر ہے۔ میں نقطے وہ سامنے آپ کے رکھنا جا رہا ہوں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ 20 گریٹ ہیبٹس فار اے سکسیزفل پرسن، 20 گریٹ ہیبٹس فار آل ٹائپ آف سکسیس۔ یہ 20 ایسی عادات ہیں کہ جو ایک انسان کو ان میں سے جتنی زیادہ اپنا سکتا ہے اتنا ہی بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں، اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ۔ کہتے ہیں اپنے دن کا آغاز شکر گزاری سے کریں۔ شکر گزاری سے ہم اپنے دن کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو نماز ہے، صلاح ہے، اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے حصے میں آئی ہیں، ہم تمام تر لوگ، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سہولتیں تو ہمیں میسر ہیں، بہت ساری میسر ہیں اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو۔ بہرحال جو ہمیں میسر ہے ہم اس پہ شکر اللہ کا ادا کریں، اور جن تکالیف پریشانیوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے ان پہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، نیپولین ہل کہتے ہیں، سیٹ کلیئر اینڈ اٹینیبل گولز۔ نیپولین ہل یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کلیئر اور ایسے گولز آپ سیٹ کریں کہ جو آپ حاصل بھی کر سکتے ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ٹرینر یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی اگر آپ ابتدا کے اندر رکھتے ہیں کہ جو چیزیں آپ آسانی سے حاصل کر لیں گے یا تھوڑی سی ایفرٹ اسٹرگل کے اندر کر لیں گے، اس سے آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرے گا، ایک خود اعتمادی کے اندر اضافہ ہوگا، اور انسان اس سے بڑا ہدف لے گا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس کا یہ اٹینیبل گولز جو ہیں، قابل حصول جو ہے، اچیویبل گولز جو ہیں، وہ سیٹ کرنے کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے، اور ساتھ یہ کہ یہ کلیئرلی ڈیفائنڈ بھی ہوں۔ ایسے نہ ہو ہم اس کلیئرلی پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، اور پھر بھی ہم ہاتھ پاؤں مارتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مگر کلیئرٹی ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے وہ تیسری بات یہ کہتے ہیں نیپولین ہل، کیپ اے جرنل آف یور اچیومنٹس۔ جو چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں، جن مقاصد کے اندر آپ کامیاب ہوئے ہیں، جو کامیابیاں آپ کو ملی ہیں، آپ ان کی ایک فہرست بنا کے رکھیں۔ اور یہ جو فہرست بنانا ہے، یہ بھی ہمارے کہہ لیں کہ ہمارا جو کانفیڈنس کا لیول ہے اس کے اندر بہت اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آگے چوتھے نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں، پریکٹس مائنڈ فلنس۔ یہ مائنڈ فلنس کا آج کل بڑا چرچا ہے۔ یہ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ باخبر رہنا
اویئر رہنا، اور اننیسیسری جو چیزیں ہیں ماضی کی ہوں یا مستقبل ہوں کہ جو ابھی اس وقت سوچنے کا کوئی بینیفٹ، کوئی مقصد نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کے جو لمحہ موجود ہے آپ اس کے اندر رہنے کی، ہم تمام تر اس کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ آگے پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ لمٹ ایکسپوجر ٹو نیگیٹیوٹی۔ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ہمارے ماحول کے اندر بھی ہے، ہمارے اپنے اندر بھی ہے، ہم اس نیگیٹیوٹی کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نیگیٹیوٹی جتنی گھٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی میرے اور آپ کے لیے بہتر، مفید ہے۔ نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کریں۔ آگے چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں پرسسٹنٹ پرسوٹ آف گولز، کہ جو آپ کے کلیئر اور اٹینیبل گول جو آپ نے سیٹ کیے ہیں، جو کلیئر اور قابل حصول ممکن گول آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ساتویں بات یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوس لرننگ، مسلسل آپ سیکھتے رہیں، گود سے گور تک، شروع سے لے کر آخر تک مسلسل سیکھتے رہیں، اور یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگلی بات آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نیٹ ورک ود پازیٹیو پیپل، کہ جو مثبت سوچ کے مالک افراد ہیں آپ ان سے اپنا تعلق بنائیں، آپ ان سے اپنا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ لگانا، بات چیت کرنا، تعلق قائم رکھنا، یہ اس کو آپ جو ہے وہ اس نیٹ ورک کے اندر آپ ان کو لے کر کے آئیں۔ اور اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 نمبر پہ وہ یہ بات کہتے ہیں گیو وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن، کہ آپ کچھ دینا سیکھیں اور دیں بھی مخلص ہو کر، یعنی کچھ بھی آپ کو واپسی میں لینے کی جو تمنا ہے وہ آپ کے اندر نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو سیلفش ریزنز کی وجہ سے نہ دیں، اور اس وجہ سے نہ دیں کہ آپ کو فلاں چیز ملنے کی توقع ہے اور آپ اس لیے دے رہے ہوں، یہ کام بھی نہ کریں۔ اچھا جی، آگے 10ویں بات وہ یہ نیپولین ہل کہتے ہیں کہ ایکسپریس کائنڈنس ڈیلی، یہ بھی خیر وہی چیز ہے، ایکسپریس کائنڈنس ڈیلی، کہ جی آپ جو ہے رحم دلی کا کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ 11ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ریگولر فزیکل ایکسرسائز، کہ آپ مسلسل جو ہے جسمانی ورزش جو ہے وہ آپ اس کو معمول بنا لیں۔ آگے ہے ہیلدی ڈائٹ جو ہے، اور یہ صحت مندانہ خوراک، ہم بہت ساری چیزیں ایسی کھاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں وہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور جو چیزیں ضروری ہیں ہماری اچھی صحت کے لیے وہ ہم ضرور کھانے کی کوشش کریں، لیکن کم سے کم ایک بات کو تو انشور کر لینا کہ جی جو چیزیں میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں مجھے ان کا استعمال جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آگے 12ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلدی، 12ویں بات ہیلدی ڈائٹ ہو گئی نا، 13ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایڈیکویٹ سلیپ، کہ آپ کافی، یعنی آپ اتنا سوئیں کہ جتنا آپ کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے۔ آگے 14ویں بات وہ یہ کہتے ہیں لمٹ سگریٹ، نسوار، چائے، کافی، جو اس طرح کی جو بھی فضول چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کو آپ منیمائز کرتے چلے جائیں، ان کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم آپ وہ کرتے چلے جائیں، اور ایک دن تاکہ ان سے آزادی، خلاصی حاصل کر لیں۔ اگلی بات جو 15ویں بات وہ یہ کہتے ہیں پریکٹس پیشنس، کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل اپنے اندر پیدا کریں، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اور 16ویں بات یہ ہے سیک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، کہ جو تعمیری تنقید ہے اس کو آپ ویلکم کریں، اس سے نہ بھاگیں، بلکہ آپ اس کی خود کوشش کریں کہ آپ کو تعمیری تنقید کی جائے تاکہ اس سے آپ سبق سیکھیں۔
آگے جو 17ویں بات ہے وہ یہ کہتے ہیں ایوائڈ گوسپ، کہ یہ جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے اس سے باز آ جائیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں 18ویں بات وہ کہتے ہیں پریکٹس فارگیونیس، جو ہے معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور کیونکہ اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آگے 19ویں بات یہ ہے ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور ایکشن، کہ آپ کے جو آپ نے کام کیے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ ان کی ذمہ داری لیں۔ غلط کام ہے تو ان سے جان چھڑانے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں، لیکن ذمہ داری تو آپ کو لینی ہے، جو آپ کا کام ہے آپ کو رسپانسبلٹی اس کی لینی ہے۔ آگے آخری اور 20ویں بات وہ یہ کہتے ہیں سیلیبریٹ ادر پیپل سکسیس، بجائے اس کے کہ دوسروں کی جو کامیابی ہے وہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ رنجیدہ کر دے، ہمارے اندر جیلسی پیدا کرے، اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم دوسروں کی جو کامیابیاں ہیں اس سے بھی ہم لطف اندوز ہوں، اس سے بھی ہم خوش ہوں اور اس سے بھی ہم سیکھیں۔ یہ وہ 20 نکاتی نیپولین ہل کی سکسیس پالیسی ہے، یقین کیجیے گا انتہائی اعلیٰ، انتہائی شاندار ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا بہت بینیفٹ لے گا۔ جزاک اللہ۔